नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, हमारा आज का टॉपिक है रोज़ा तर्क करने की माजूरी, यानी ऐसी माजूरियां जिनमें अल्लाह वहदहु ला शरीक की तरफ से रोज़ा न रखने की इजाज़त अपने बंदों के लिए अता की गई है। तो भाइयों और बहनों, ऐसी माजूरियां जिनमें रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं है वो सिर्फ 10 हैं। इनके अलावा कोई और ऐसी मजबूरी शरअ इस्लामी में नहीं बतलाई गई जिसकी वजह से रोज़ा तर्क कर देने की इजाज़त हो। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर है सफ़र, यानी मुसाफिर को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। शरीयत ने अपने तमाम अहकामात में बंदों की सहूलत और आसानी का पूरा लिहाज किया है और किसी मामले में भी उनको किसी बेजा मुशक्कत और तंगी में मुब्तला नहीं किया है। चुनाचे कुरान हकीम में रोजे की फर्जियत का ऐलान करते हुए कुरान पाक ने मुसाफिर और मरीज की माजूरी का लिहाज किया है और इनको रोजा न रखने की इजाजत दे दी है। सूरह बकरा की आयत नंबर 185 के मुताबिक, जिसका मफहूम है, बस तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए उस पर लाजिम है कि वो इस महीने के रोजे रखे, और जो बीमार हो या सफर पर हो तो दूसरे दिनों में रोजे रख कर गिनती यानी तादाद पूरी कर ले। अब देखिए, सफर खा किसी भी गर्ज के लिए हो, चाहे इसमें हर तरह की सहूलतें मुयस्सर हों या उसको मुशक्कतें बर्दाश्त करनी पड़ रही हों, हर हाल में मुसाफिर को रोजा न रखने की इजाजत है। लेकिन शर्त यह है कि यह सफर शरई यानी 48 मील या 72 किलोमीटर हो। अलबत्ता जिस सफर में कोई खास मुशक्कत ना हो तो मुस्तहब यही है कि मुसाफिर रोजा रख ले। आजकल जैसा कि बाई एयर सफर किया जाता है तो इसमें कोई ऐसी मशक्कत वगैरह बर्दाश्त नहीं करना पड़ती। इसी तरह रमजानुल मुबारक की फजीलत और बरकत हासिल करने के लिए भी अगर सफर में रोजा रख लिया जाए कि सफर में कोई मुशक्कत और परेशानी नहीं होगी तो बेहतर है। लेकिन अगर परेशानी और मशक्कत का अंदेशा हो तो फिर रोजा न रखना बेहतर है। इसी तरह अगर रोजे की नीयत कर लेने के बाद या रोजा शुरू हो जाने के बाद कोई शख्स सफर पर रवाना हुआ तो उस दिन का रोजा रखना जरूरी है। अलबत्ता अगर सफर की सख्ती और मशक्कत की वजह से उससे रोजा बर्दाश्त ना हो रहा हो तो वो रोजा तोड़ सकता है। ऐसी सूरत में उस पर कफारा लाजिम नहीं आएगा, सिर्फ कजा लाजिम होगी, यानी उसको 61 रोजे नहीं रखने होंगे बल्कि सिर्फ एक रोजा रखना पड़ेगा। इसी तरह अगर कोई मुसाफिर निस्फुन निहार से पहले पहले कहीं मुकीम हो जाए और उस वक्त तक उसने रोजे को फासिद करने वाला कोई काम नहीं किया तो इसके लिए भी उस दिन रोजा रखना जरूरी है। अलबत्ता अगर वो रोजा फासिद कर देगा तो कफारा वाजिब नहीं होगा, कजा वाजिब होगी। इसी तरह अगर कोई भाई बहन सफर के अंदर किसी मकाम पर कुछ दिन कयाम का इरादा कर ले, चाहे 15 दिन से कम ही का इरादा कर ले, तब भी बेहतर यह है कि वो रोजा रखे। इन अयाम में रोजा न रखना मकरू अमल है। अगर 15 दिन कयाम का इरादा कर ले तो फिर रोजा न रखना जायज नहीं है, उसको हर सूरत में फिर रोजा रखना चाहिए। दूसरे नंबर पर जिस शख्स को रोजा न रखने की इजाजत अल्लाह वहदहु ला शरीक ने अता फरमाई है वो बीमार है। अगर रोजा रखने से किसी बीमारी के पैदा हो जाने का अंदेशा हो या ख्याल ये किया जाता हो कि अगर उसको मेडिसिन न मिलेगी या उसने अगर गिजा बर वक्त न खाई तो बीमारी बढ़ जाएगी
یا یہ خیال ہو کہ دیر میں تندرست اور صحت مند ہوگا، تو ان تمام صورتوں میں شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن پھر یہ واضح رہے کہ ایسا خیال کرنے کی کوئی معقول وجہ ضرور ہونی چاہیے، مثلا کوئی نیک ماہر ڈاکٹر ہدایت کرے، یا آپ کا اپنا بار بار کا یہ تجربہ اور گمان غالب ہو۔ محض یوں ہی وہم اور خیالات کی بنیاد پر روزہ ترک نہیں کرنا چاہیے، یہ انتہائی گناہ کا کام ہے۔ اگر کسی نے محض اپنے وہم اور خیال کے کہ شاید روزہ رکھنے سے مرض پیدا ہو جائے یا بڑھ جائے، نہ خود اس کا کوئی تجربہ ہے، نہ کسی ڈاکٹر اور حکیم سے مشورہ کیا ہے، اور روزہ کسی نے نہیں رکھا، تو خام خواہ روزہ ترک کر دینے کی وجہ سے اسے شدید گناہ ہوگا۔ اسی طرح کسی بے دین اور شریعت کی قدر و قیمت محسوس نہ کرنے والے طبیب کے مشورے پر عمل کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے پریگننٹ عورت۔ اگر کسی پریگنینسی والی عورت کو گمان غالب ہو کہ وہ اگر روزہ رکھے گی تو بچے کو نقصان پہنچے گا یا خود اسی کو نقصان پہنچے گا، تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح پریگننٹ عورت اگر روزے کی نیت کر لینے کے بعد کسی حاملہ خاتون کو گمان غالب پیدا ہو جائے کہ حمل کی صورت میں روزہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو وہ اس کے لیے اجازت رکھتی ہے۔ شریعت اسے یہ حکم دیتی ہے کہ وہ روزہ توڑ دے اور اس کے بعد وہ قضا رکھ لے۔ ایسی عورت پر بھی کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگلے نمبر پر ہے وہ خاتون جو بچے کو دودھ پلاتی ہو۔ دیکھیے، روزہ رکھ کر دودھ پلانا، روزہ رکھنے سے اگر یہ گمان غالب ہو کہ بچے کو دودھ پلانے والی عورت کو شدید نقصان پہنچے گا یا دودھ بر وقت نہ ملنے کی وجہ سے بچے کی صحت کو نقصان پہنچے گا، یا کسی کو یہ یقین ہے کہ روزہ رکھنے سے دودھ خشک ہو جائے گا اور بچہ بھوک سے تڑپے گا یا خود اپنی ہی جان کا خطرہ ہو، تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اجرت دے کر دودھ پلوا رہا ہے اور بچہ بھی کسی دوسری خاتون کا دودھ پی لیتا ہے، تو پھر روزہ نہ رکھنا درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر بچہ کسی دوسری خاتون کا دودھ پیتا ہی نہ ہو تب بھی روزہ چھوڑنا درست ہے۔ اسی طرح اجرت پر دودھ پلانے والی خاتون کو بھی اگر گمان غالب ہو کہ روزہ رکھنے سے بچے کو یا خود اس کو نقصان پہنچے گا تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اسی طرح کسی خاتون نے بالکل رمضان المبارک کے پہلے روزے کے ہی دن دودھ پلانے کی ملازمت شروع کی ہو، اس دن اگر وہ روزے کی نیت بھی کر چکی ہو، تب بھی اگر اس کو یہ خطرہ ہے کہ دودھ کم ہوگا اور بچے کا پیٹ اس سے نہیں بھرے گا، تو ایسی صورت میں بھی وہ روزہ توڑ سکتی ہے۔ روزہ توڑنے سے اس پر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اس طرح اس کے بعد جو اگلا آپشن ہے وہ ہے بھوک اور پیاس کی شدت۔ اگر کوئی شخص بھوک پیاس کی شدت سے اس قدر بے تاب ہو جائے کہ اسے جان جانے کا خطرہ پیدا ہو جائے یا عقل میں فطور آنے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد اگلا نمبر ہے ضعف اور بڑھاپا۔ اگر کوئی شخص اب بیمار تو نہیں ہے لیکن بیماری کی وجہ سے اتنی ویکنس ہو چکی ہے کہ اب اگر وہ روزہ رکھے گا تو ضعف بڑھ جائے گا اور گمان غالب یہ ہے کہ وہ روزہ پورا نہیں کر پائے گا یا بیمار ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں بھی ایسے کمزور اور بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بڑھاپے کی وجہ سے انتہائی کمزور اور نحیف ہو چکا ہو، اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور چونکہ ایسے ضعیف کے بارے میں یہ توقع نہیں ہے کہ وہ کبھی تندرست ہو کر قضا روزے رکھے گا، اس لیے اس پر واجب ہے کہ وہ روزے کا فدیہ ادا کرے، چاہے اس وقت دے دے یا بعد میں ادا کرے۔ فدیہ کی تعداد وہی ہے
جو صدقہ فطر کی ہے۔ اس کے بعد ہے خوف ہلاکت، اگر محنت اور مشقت کی وجہ سے جان جانے کا، ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو، یا کوئی ظالم مجبور کر رہا ہو کہ اگر تو نے روزہ رکھا تو جان سے مار ڈالوں گا، یا شدید مار لگاؤں گا، یا کوئی عضو کاٹ دوں گا، تو ایسے شخص کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اسی طرح مجاہدین کے لیے دشمنان دین سے جب جہاد ہو رہا ہو، آرمی اور فوجیں کسی دوسرے ملک کے ساتھ ٹکرا رہی ہوں اور یہ خیال ہو کہ روزہ رکھنے سے ویکنس آ جائے گی، تو ایسی سچویشن میں بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اور اس کے بعد ہے بے ہوشی، اگر کسی پر بے ہوشی طاری ہو جائے اور کئی دن تک یہی صورت رہے، تو اس صورت میں بھی جو رکھے جائیں گے، یعنی جو روزے کوئی رکھے گا یا وہ توڑ دے گا یا چھوڑ دے گا، تو ان کی بھی قضا واجب ہوگی۔ البتہ جس رات میں بے ہوشی طاری ہوئی ہو، اگر اس دن بے ہوش ہونے والے سے کوئی ایسا فعل زرزد نہیں ہوا جو روزے کو فاسد کرنے والا ہو، اور یہ بھی معلوم نہ ہو کہ بے ہوش ہونے والے نے روزے کی نیت کی تھی یا نہیں، تو اس دن اس کا روزہ سمجھا جائے گا اور اس دن کی قضا لازم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کے سارے دنوں کی قضا واجب ہوگی جب وہ روزے کا عادی ہو۔ اس کے بعد آخری صورتحال جس میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے وہ ہے جنون۔ اگر کسی پر جنون طاری ہو جائے، اس حالت میں وہ روزہ نہ رکھے، تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، یہ کسی وقت بھی جنون میں کوئی افاقہ نہیں حاصل کر پاتا، ایسی صورت میں تو روزے بالکل معاف ہیں، نہ اس پر قضا واجب ہوگی نہ فدیہ واجب ہوگا جب پورا مہینہ اس پر جنون رہے۔ اور دوسری سچویشن یہ ہے کہ کسی وقت جنون میں افاقہ ہو جاتا ہو، تو اس شکل میں اس پر قضا واجب ہوگی۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔